اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رب زدنی علما ورب زدنی فہما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وقال الله تبارك وتعالى أقم الصلاة للذكر یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات سیدنا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالوست حضرات محترم، اللہ رب العزت دا نہایت دی فضل و کرم ہے کہ اس مالک دی توفیق خاص نل او دے گھر اندر جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈا اپنے گھر اندر جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت دی اس پاک زمین ہوتے کم و بیش 1,24,000 یا اس تو بھی زیادہ اللہ دے نبی دنیا دے آئے۔ جتنے بھی نبی دنیا تے آئے، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا تے آئے، کسی دی بھی زندگی مکمل محفوظ نہیں، کسی بھی نبی دی مکمل زندگی بچپن تو لے کے اینڈ تک وفات تک اللہ نے محفوظ نہیں کی تھی۔ کئی ایک ایسے انبیاء کرام نے جنہاں دیا زندگیاں دے متعدد واقعات اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر بیان فرمائے، اور بعض ایسے انبیاء کرام نے جنہاں دے واقعات اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام دے انتے وحی کر کے آپ دی زبان بھی جو ارشاد فرمائے۔ پتہ لگا جتنے بھی انبیاء آئے نے انہاں دی مکمل زندگی محفوظ نہیں، اور میرے مطالعے دے مطابق، میری سرچ دے مطابق اللہ رب العزت نے انبیاء کرام دے ان واقعات نو محفوظ کیتا ہے جن مقامات تے ان انبیاء کرام نے اللہ دی توحید دا پیغام سنایا۔ قرآن پاک اندر میں کئی ایک انبیاء کرام دے بارے پڑھیا جنہ اپنی قوم نو دعوت دیتی، یا قوم اعبد اللہ، اے قوم والے ہو اللہ دی عبادت کرو، اللہ دے نال شرک نہ کرو، اللہ دی توحید دا پیغام سنایا، اللہ دی توحید دا واضح سنایا۔ ان مقامات نو اللہ رب العزت نے محفوظ کر کے میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل فرمایا۔ او مخصوص واقعات، او مخصوص جڑے انبیاء کرام دیاں مخصوص گلاں اللہ رب العزت نے محفوظ کی دیاں، مکمل زندگیاں انبیاء کرام دیاں محفوظ نہیں۔ لیکن اس دھرتی ہوتے اللہ دی اس زمین ہوتے ایک ایسی ہستی اللہ نے مبعوث کی دیئے، ایک ایسا نبی اور ایسا پیغمبر اللہ رب العزت نے اس دنیا کائنات ہوتے بھیجیا کہ جس نبی دا اللہ رب العزت نے ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ادا نو قیامت دیاں کنداں تک محفوظ کر چھڑے ہیں۔ اور کسے نبی دی کوئی ادا پوری زندگی محفوظ نہیں، بلکہ ایک کوئی ہستی ہے جدی زندگی محفوظ ہے، جدی جوانی محفوظ ہے، جدہ مکہ محفوظ ہے، جدہ مدینہ محفوظ ہے، جدیاں نمازہ محفوظ نے، جدے قیام محفوظ نے، جدہ بچپن محفوظ ہے، جدہ مسکرانا محفوظ ہے،
جدا رونا محفوظ ہے، جدا قضائے حاجت کرنا محفوظ ہے، جدا چلنا محفوظ ہے، جدا آنا اور جانا محفوظ ہے، جدی بات محفوظ ہے، جدا خطاب محفوظ ہے، اس ہستی مقدس دا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی اللہ تعالیٰ نے ایک ادا نو محفوظ کر دیتا اور انج محفوظ کیتا، انج اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیتا بھی قیامت دیاں کندھاں تک محبوب دیاں ہر ادامہ محفوظ رہنے گیا، ساریاں ادامہ محفوظ۔ بعض لوگ اعتراض کر دینے جی، اعتراض ہے جی قرآن و حدیث چو نبی دی نماز ثابت کر کے وکھاؤ، قرآن و حدیث چو نبی دی نماز ثابت کر کے وکھاؤ، نماز ہی نہیں ثابت جی، نماز ہی نہیں پہنچی۔ یہ بات کیویں ممکن ہے؟ یہ بات کیویں ممکن ہے کہ جس نبی دی اللہ تعالیٰ نے ایک ادا نو محفوظ کیتا ہے، چال ڈھال نو محفوظ کیتا ہے، کیویں ہو سکتا ہے اس نبی دی نماز نہ پہنچی ہوئے؟ اعتراض دیتا جاتا ہے بھی نبی دی نماز محفوظ نہیں، نماز پہنچی نہیں، نماز مکمل نہیں، مکمل نماز نہیں جی پہنچی۔ اور انشاءاللہ اسی ایسے ہی آج سے جمعۃ الخطبہ جمعۃ المبارک اندر اس اعتراض نو دور کرن دی کوشش کرنی ہے بھی نبی پاک دی اللہ نے ہر ادا نو محفوظ کیتا ہے، پھر نماز کس طرح رہ گئی؟ نماز نہیں رہی، نماز بھی محفوظ۔ آئیے دلائل تے غور کیجئے، توجہ کیجئے، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میری سمیت سنو سارے اودے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہون والا مال کے عرض و سما دا قرآن بیان کر دے، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا کائنات دے لوگو، اِنَّا بے شک ہم نے، نحنو ہم نے، نزلنا الذکر ہم نے نازل کیا اس ذکر کو، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لہو اس کے لیے، لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم نے ہی ذکر کیا، ہم نے ہی نازل کیا اس ذکر کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ درات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ ہن میں ذرا تواڈے کول ایک سوال کرن لگا، تواڈے کول پوچھن لگا تے جواب ذرا دیا جے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں۔ ذکر تو کی مراد اللہ نے کی نازل کیتا، بولو کی نازل کیتا؟ قرآن پاک۔ اے ذرا لیاؤ نا قرآن پاک پڑھاؤ میرے، لیاؤ ذرا جلدی کرو۔
آیا ہل گیا جائے اب بند ہو گیا تو سوچ چل گیا ہن ترجمہ تساں یہ کیتا ہے بھی اللہ نے ایک قرآن نازل کیتا ہے تے قرآن دا رکھوالا بھی رب ہے سنو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ادا ترجمہ میں تو آڑے کو کروایا تے تسی آکھیا ہم نے نازل کیا اس قرآن کو اور ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں اے جڑا ترجمہ تسی کیتا ہے منکرین حدیث ایتھوں بڑھ دینے منکرین حدیث ایتھوں دلیل لیں دینے کہنے نے جی اللہ فرما دینے ہم نے نازل کیا اس قرآن کو ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں ترجمہ غلط ترجمہ ٹھیک نہیں یہ نہیں آکھیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا القرآن ہم نے نازل کیا اس قرآن یہ نہیں آکھیا ذکر آکھیا ذکر تو کی مراد ہے ذکر ترجمہ کرو ذکر کا معنی ڈھونڈو ذکر کو لغت میں تلاش کرو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے نازل کیا اس ذکر کو ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں ذکر تو مراد کلا قرآن پاک نہیں ہو سکتا بلکہ حدیث دا نام بھی ذکر ہے حدیث بھی ذکر اندر آن دیئے حدیث نو بھی ذکر کیا جاندہ ہے بلکہ ترجمہ انج بڑھے گا پورے دین پوری شریعت دا نام ذکر ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ہم نے نازل کیا اس ذکر کو ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں کی معنی ہم نے نازل کیا اس دین کو اس شریعت کو اور ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں حضرات محترم ذکر اندر قرآن بھی شامل ہے حدیث بھی شامل ہے نماز بھی شامل ہے زکوٰۃ بھی شامل ہے حج بھی شامل ہے روزہ بھی شامل ہے پورا دین اور پورا اسلام اور پوری شریعت ذکر اندر شامل ہے اور پورے ذکر نو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا ہے پورا ذکر محفوظ ہے تسی کہو گے ہن دلیل بھی پیش کرو تے دلیل بھی سن لو دلیل بھی رب دے قرآن دے وچوں اللہ رب العزت دا قرآن فرمایا اقیم الصلاۃ للذکری نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے پتہ لگا نماز بھی ذکر ہے نماز بھی ذکر ہے نماز بھی بولو کی ہے ذکر ہے نماز بھی ذکر ہے اے جڑا جمعہ بھی ذکر ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ فاسعوا الی ذکر اللہ فرمایا اللہ دے ذکر بنداڑو ذکر جناب نماز نو بھی کیا گیا ہے ذکر جمعہ نو بھی کیا گیا ہے پورا دین ذکر ہے پوری شریعت ذکر ہے پوری نماز ذکر ہے اور نماز ذکر ہے تے نماز وچ کلا قرآن نہیں بلکہ نماز اندر پیغمبر دیاں حدیثاں بھی شامل ہیں نماز اندر حدیثاں بھی شامل ہیں اللہ اکبر نماز اندر صرف قرآن یا سورۃ الفاتحہ ہے یا کوئی سورت جڑی ملا کے پڑھا گے او قرآن وچوں
باقی ساری نماز پیغمبر دی حدیث وچوں باقی ساری نماز پیغمبر دی حدیث وچوں میں تے انج کما اللہ اکبر تو لے کے السلام علیکم ورحمت اللہ تک نماز شروع تو لے کے نماز دے اختتام تک ساڑی نماز اندر نماز دے شروع دا اندر جڑا لفظ ہے او بھی حدیث ہے تے نماز دا آخری لفظ بھی حدیث ہے ساڑی نماز شروع بھی حدیث تو خندی ہے ساڑی نماز ختم بھی حدیث تو خندی ہے ساڑی نماز شروع بھی حدیث تو ہوندی ہے ساڑی نماز دا اختتام بھی حدیث تو ہوندا ہے پتہ لگا نماز بھی ذکر ہے تے رب نے نماز دی بھی حفاظت کیتی ہے جویں رب دا قرآن محفوظ ہے ایویں محمد رسول اللہ دی نماز بھی محفوظ ہے جویں قرآن محفوظ ہے ایویں نماز بھی محفوظ ہے ایویں حدیث بھی محفوظ ہے ہن انج ہو سکتا ہے کیا انج ہو سکتا ہے قرآن آکھے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نماز پڑھو زکاة ادا کرو جاؤ پورا قرآن کھنگال مارو الحمدللہ دی الف تو لگ کے والناس دی سین تک پورا قرآن پڑھ لو قرآن نماز دا حکم دے رہی ہے اقیم الصلاۃ 750 تو زیادہ مقامات تے اللہ نے نماز دا حکم دیتا ہے لیکن نماز دا طریقہ قرآن اندر نہیں نماز دا طریقہ قرآن اندر نہیں طریقہ سکھنا ہے قرآن دستا ہے اگر نماز دا طریقہ سکھنا ہے تے حدیث دی چوکھٹ تے جا کے بہنا پائے گا پیغمبر دی چوکھٹ تے جانا پائے گا اگر نماز دا طریقہ سکھنا ہے قرآن نماز دا حکم دیتا ہے طریقہ محمد الرسول اللہ کو پوچھیا جائے گا اور قرآن کہے قرآن محفوظ ہے نماز پڑھو تے بندے کہن جی نماز سے محفوظ ہی نہیں نماز سے محفوظ ہی نہیں نماز دا پتہ ہی نہیں نماز دا پوری ہوئی نہیں کی معنی بڑھیا قرآن تے اعتراض کیتا قرآن اللہ دا قرآن محفوظ ہے نماز محفوظ ہے روزہ محفوظ ہے زکاة محفوظ ہے حج محفوظ ہے فرائض نوافل سب کچھ محفوظ ہے سب کچھ محفوظ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے نازل کیا اس ذکر کو ہم نے اس قرآن و حدیث کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں قرآن بھی محفوظ ہے نبی پاک دا فرمان بھی بولو محفوظ ہے قرآن بھی جویں رب دے قرآن رب دا قرآن محفوظ ہے اللہ نے قرآن دی حفاظت کیتی ہے ایویں محمد الرسول اللہ دے فرمان دی بھی حفاظت کیتی اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا پتہ لگا قرآن بھی ذکر دے نبی دا فرمان بھی ذکر نبی دا فرمان بھی ذکر پورا دین شریعت اسلام بھی ذکر پورے دین شریعت اسلام دا نام ذکر ہے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرمایا ہم نے نازل کیا اس ذکر کو اور ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں پتہ کی معنی بڑھیا ہم نے نازل کیا اس قرآن و حدیث کو ہم اس کے رکھوالے ہیں ہم نے نازل کیا اس نماز کو ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں ہم نے نازل کیا اس زکاة کو ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں ہم نے نازل کیا اس حج کو ہم نے نازل کیا اس روزے کو اور ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں ہم نے نازل کیا اس شریعت کو ہم نے نازل کیا اس اسلام کو ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں پتہ لگا پورا دین اور پورا شریعت پوری شریعت اللہ نے آسمانہ تو نازل کیتی ہے اور اللہ نے ایدی حفاظت بھی آپ کر چھڑیے اللہ نے ایک ایک ادان محفوظ کر لے آئے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم
توجہ کرنا غور کر دے جانا پتہ لگا قرآن سارے دا سارا محفوظ نبی پاک دا فرمان سارے دا سارا محفوظ اللہ نے سارے دے سارے نبی پاک دے فرامین محفوظ کر لے نبی پاک دیاں ادامہ محفوظ کر لیاں نبی پاک دا اٹھن بیٹھن اور نبی پاک دی چال چلن نبی پاک دا بول چال نبی پاک دے خطابات نبی پاک دی نماز نبی پاک دی گل بات اللہ تعالیٰ نے ساری محفوظ کر لئی کسی بھی نبی دی پوری زندگی محفوظ نہیں بلکہ نبی علیہ السلام دی زندگی محفوظ ہے ایک ایک لمحہ محفوظ ہے ایک ایک ادا کائنات پہ رب نے نبی پاک دی محفوظ کر لئی ہے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا اعتراض بیج گیتا جاندہ ہے اعتراض لو جی نبی علیہ السلام کی نماز ہم تک پہنچی ہی نہیں نماز تو محفوظ ہی نہیں ہے نماز تو پہنچی نہیں ہے نبی علیہ السلام کی مکمل نماز نہیں پہنچی اللہ اکبر غلط کہندے نے لوگ اوے قرآن نے نبی علیہ السلام دے فرمان نے نبی علیہ السلام دے فرمان نو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چھوٹی چھوٹی ادا محفوظ کر چھڑیے کیویں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پیغمبر دی نماز محفوظ نہ کردہ کیویں ہو سکتا ہے اس پیغمبر دیاں ادامہ جدیاں محفوظ نے او دی نماز کیویں نہ محفوظ ہوئے اللہ اکبر اللہ لو جی قرآن و حدیث میں سے پیغمبر کی نماز ثابت کر کے دکھائی جائے امام صاحب نے نماز کو کمپلیٹ کروایا ہے امام صاحب نے نماز کو مکمل کروایا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ حضرات محترم میں پوچھنا چاہنا جڑے لوگ ایک کہندے نے امام صاحب نے آ کے نماز مکمل کروائی امام صاحب نے آ کے نماز مکمل کروائی امام صاحب آئے سارے صحابہ کرام دے بعد وچوں 1,24,000 سے زائد پیغمبر کے صحابہ تھے ان کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ اس دنیا پہ آئے تمہاری زبانی امام ابو حنیفہ نے نماز مکمل کروائی ہے تمہاری زبانی نماز مکمل تھی نہیں امام ابو حنیفہ نے مکمل کروائی ہے مجھے بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو جو 1,24,000 صحابہ نمازیں پڑھتے تھے وہ نامکمل تھی جڑیاں صحابہ نمازہ پڑھ دے رہے وہ نامکمل پڑھ دے رہے اگر امام صاحب نے نماز مکمل کروائی ہے اگر امام صاحب نے نماز کمپلیٹ کروائی ہے اگر امام صاحب کے آنے کے بعد نماز حنفی بنی ہے تو مجھے بتاؤ صحابہ کرام کون سی نماز پڑھتے تھے صحابہ نماز کیڑی پڑھ دے سن امام صاحب تے صحابہ تو بعد آئے کسے صحابی نال ملاقات بھی ثابت نہیں عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ تابعی نال ملاقات ثابت ہے میں نے دوستو جدو امام صاحب نہیں آئے سن نماز حنفی نہیں پڑھی سی ادو صحابہ کیڑی نماز پڑھ دے سن ادو صحابہ کیڑی نماز پڑھ دے سن اگر امام صاحب نے مکمل کروائی ہے نماز پھر 10 صحابہ نامکمل پڑھتے تھے صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو یہ چور دروازے ہیں یہ چور دروازے ہیں جب قادیانیوں کو جرت ہوتی ہے پیغمبر کے ختم نبوت میں وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں وہ جناب ختم نبوت میں چور دروازے تمہارے کھولے ہوئے ہیں اگر تم اماموں کو کھڑا نہ کرتے پیغمبر کے مقابلے میں تو کسی بھی قادیانی کو جرت نہ ہوتی وہ پیغمبر کے مقابلے میں کوئی دوسرا نبی کھڑا کرتے یہ جرت ادو ہی ہوئی ہے جدو چور دروازے کھول کے دروازے آکھیا چور آ گئے دروازے آپ کھولے پھر کہیں دیو چور آ گئے دروازے آپ کھولے نے دروازے آپ کھولے نے پیغمبر دی حدیث دے مقابلے اندر امامہ دی جدو بات نو لے کے اندر مسئلہ ادو خراب ہویا
دو گلاں ذہن اندر رکھنیاں نے. آج دا میرا جمعہ یاد کر کے جانا. میں سناں گا اگلے جمعے, میں اے تمہیدی جمعہ پڑھا رہا, اگلا جمعہ بھی تمہیدی ہوئے گا, کوشش کراں گا اس تو اگلا بھی تمہیدی, پھر اس تو بعد نماز محمدی دلائل نال پیش کراں گا. اے میں پہلے اے جناب پہلے تمہید بن رہا, بنیادی گلاں دساں گا, یاد کرواواں گا, پوچھاں گا ایک ایک بندے کولوں, ایک ایک بندے کو پوچھاں گا بھی میں بیان کی کیتا ہے. میں آج دے جمعے اندر تو انہوں اے دسنا چاہنا, نبی علیہ السلام دی ایک ایک ادا اللہ نے محفوظ کر لئیے. چھوٹی تو چھوٹی ادا بھی محفوظ ہے, تے نماز کیویں محفوظ نہیں ہو سکتی. نماز بھی محفوظ ہے نبی علیہ السلام دی, جی میں باقی اداواں محفوظ نے ہوئے, نماز بھی بولو محفوظ ہے. اور دوسری گل, جدو نماز حنفی نہیں بنی سی, امام ابو حنیفہ دنیا تے آئے نہیں سن, ادو صحابہ نماز کیڑی پڑھ دے سن, کیڑی نماز پڑھ دے سن. دوسری تیسری بات یہ ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ نے نماز مکمل کروائی ہے امام صاحب نے آ کے, پھر کیا صحابہ نمازاں نامکمل پڑھ دے سن؟ معاذ اللہ. صحابہ دے بارے میرا گمان ہے, حسن ظن ہے. امام صاحب دے بارے امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, سارے ائمہ کرام دے بارے میرا حسن ظن ہے. انہاں دی نمازاں ٹھیک سن, نمازاں اچھیاں سن, نمازاں قبول ہون گیاں, لیکن میں گارنٹی نال بات نہیں کہہ سکتا, میرے کو دلیل نہیں, میرے پاس دلیل نہیں ہے کہ اماموں کی نماز رب کی بارگاہ میں قبول ہے, اس کی میرے پاس گارنٹی نہیں ہے. میرے پاس صحابہ کی نماز کی گارنٹی ہے, صحابہ کی نمازیں قبول تھی. مجھے بتاؤ جب نماز حنفی نہیں آئی تھی تو پھر صحابہ نماز کون سی پڑھتے تھے؟ صحابہ نماز کیڑی پڑھتے سن؟ گلانو لکھ لینا, لکھ لو جواب دینا مینوں, نہیں تو پھر نماز او پڑھنا جڑی نبی علیہ السلام دی محفوظ رب نے کر چھڈی, پھر او نماز پڑھنا. اگر جواب نہ ملے پھر او نماز پڑھنا جڑی رب نے نبی دی نماز محفوظ کر چھڈی. تین گلاں بیان کر چکے ہیں, لکھ لو. اللہ اکبر, اللہ درات محترم توجہ کرنا, غور کر دے جانا. اللہ کو گال سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ, گال سمجھ آ رہی کہ کوئی, غصہ بھی آ رہا ہے کہ کوئی نہیں آ رہا, انشاءاللہ آندہ بھی نہیں, انشاءاللہ وہ مٹھے مٹھے کام رکھنا. اللہ اکبر, اللہ حضرات محترم توجہ کرنا, غور کر دے جانا. میں نے دسلے پیچ بنا رہے ہو, پھر کھیلنا ہے, اے پیچ بن رہی ہے انشاءاللہ. اللہ بندے بھی ذرا کٹھے ہو جان گے, بندے بھی ذرا تھوڑے رہنا, پھر بعد چو گل بندے سارے بیٹھے ہون دے, پھر پری بچائد دے وچ گل کرنا مزہ آندا ہے. اللہ اکبر, اللہ حضرات محترم توجہ کرنا, غور کر دے جانا. اللہ اکبر, اللہ پتہ لگا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دی ہر ادا نو محفوظ کر لیا ہے. اللہ اکبر, رب دا قرآن بھی محفوظ ہے, رب دا قرآن بھی محفوظ ہے, رب کا قرآن بھی محفوظ ہے. آج اٹھتے ہیں سویڈن والے, کبھی ہالینڈ والے, کبھی ناروے والے, کبھی ڈنمارک والے, طرح طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں. یہ چند دن پہلے سویڈن ملک میں قرآن پاک کی گستاخی کی گئی, قرآن پاک کو جلایا گیا, اور قرآن پاک کو ان کی جناب پولیس سیکیورٹی میں جناب ان کو بشندے دیے گئے. انہوں نے جناب قرآن پاک کو پیروں کے نیچے روندا اور اس کی قرآن پاک کی بے حرمتی کی. لیکن المیہ اس بات کا ہے, ہمارے پاکستانیوں کو, ہمارے ان پاکستان میں بسنے والوں کو ساری خبریں ملتی ہیں. عمران خان کی خبریں پہنچتی ہیں, جناب نون لیگ کی خبریں پہنچتی ہیں, میاں صاحب کی خبریں پہنچتی ہیں, بلاول بھٹو کی خبریں
پہنچتی ہیں، محکمہ موسمیات کی خبریں پہنچتی ہیں، ان کو میت کی خبریں پہنچتی ہیں، لیکن اگر خبر نہیں پہنچتی تو جناب ان محرمات میں اگر کسی چیز کو جناب ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، کسی چیز کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو وہ چیز ان تک نہیں پہنچتی۔ کسی کو نہیں پتا کہ سویڈن ملک کون سا ہے اور اس میں کیا ہوا ہے۔ ابھی بندے کان اٹھا رہے تھے کہ یہ کیا مسئلہ ہے سویڈن کا، یہ سویڈن میں کیا ہوا ہے، نہیں پتا لوکاں نو پتا ہے تے جناب آٹے دے ریٹ دا پتا ہے، چینی دے ریٹ دی ڈیلی خبر ہوندی ہے، جناب گھی دے ریٹ دی ڈیلی خبر ہوندی ہے، میچاں دے سکوراں دی خبر ہوندی ہے، لیکن کوئی انج دا معاملہ بن جائے ساڈے مسلماناں نو خبر نہیں ہوندی، کیونکہ مسلمان اسی نام دے رہ گئے ہاں۔ پھر جناب انہاں کیویں نہ گستاخیاں کرن بدبخت، او سن لو سویڈن والیو، او بدبختو ڈنمارک ناروے ہالینڈ والیو، او بدبختو اپنیاں گستاخیاں بند کر لو، اپنے جناب طرح طرح دیاں چالاں بند کر لو، تسی خبیث ہو، تسی لعین ہو، تسی لعنتی ہو، اور بات نو یاد رکھیا جے آج تہاڈی اج دی عادت نہیں، تہاڈی اج دی عادت نہیں، تہاڈے بڑے بھی یہی کر دے رہے، تہاڈے بڑیاں نے بھی یہی کیتا۔ وہ ایک تہاڈا بڑا اٹھیا سی، انہیں قرآن مکاؤ تحریک، قرآن جلاؤ تحریک چلائی سی، اور اوتھے جا کے وہ دی بتی بجھ گئی سی، وہ دی بولتی بند ہو گئی سی۔ جدو جناب انہیں جناب قرآن پاک الماریاں چو کڈ کے چوکاں وچ رکھ کے جلا دیتے، تے دلی دی مرکزی مسجد اندر ایک نبینا حافظ قرآن انج جاری ہے نال رب دے قرآن دی تلاوت کردہ پیا ہے، انہیں ویکھ کے کم گیا، وہ دی زبان چو جملے نکلے، اوہ لوگو اسی قرآن نو ختم نہیں کر سکتے، الماریاں چو کڈ کے جلا لوانگے، لوکاں دے گھراں وچوں کڈ کے جلا لوانگے، مسلماناں دے سینیاں وچوں قرآن اسی نہیں کڈ سکتے، مسلماناں دے سینیاں چو قرآن نہیں نکل سکدا۔ بدبخت جی میں مرضی گستاخیاں کر لین، اے بدبخت جی میں مرضی گستاخیاں کر لین، مسلمانہ دے سینے وچوں قرآن نہیں کر سکتے۔ یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تب ہی ہارو گے، ہر گھر سے قرآن نکلے گا، تم قرآن کتنے جلاؤ گے، کتنے قرآن ساڑو گے، کنے قرآن جلاؤ گے، اور لماریاں چو کڑ کے مسجدہ وچوں کڑ کے کرامی چو کڑ کے تے جلا لو گے۔ دسو ان حفاظ کرام دے سینے چو قرآن کیویں کٹو گے؟ قرآن ختم نہیں ہو سکتا، قیامت دیاں کنداں تک قرآن زندہ باد ہے۔ گستاخی کرنے والے، سویڈن والے، ہالینڈ والے، ناروے والے سارے مردہ باد، انہاں سارے مک جانا ہے۔ رب دے قرآن نے قیامت دیاں کندہ تک چمک دے رہنا ہے۔ ہر گالو یاد رکھنا، حلا جانا ہے دل خون دے آنسور ہوتا ہے۔ دکھ ہمیں ان پر نہیں ہوتا، وقت کے حکمرانوں پہ دکھ نہیں ہوتا۔ کچھ دن پہلے 2-3 دن پرسوں کی بات ہے، میں اکاڑا میں مرکزی مسلم لیگ کی ریلی میں شامل تھا۔ ہمارے اکاڑا شہر کی شخصیت حضرت ڈاکٹر زعیم الدین لکھوی حافظہ اللہ وہ ریلی سے خطاب کرنے لگے، ان کو دعوت دی گئی۔ جب دعوت دی گئی تو مائک پہ آئے، انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اور ہاتھ میں جناب لوگوں نے پمفلٹ پکڑے تھے کہ ہم وقت کے حکمرانوں سے، حکام بالا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پر سخت نوٹس لیا جائے، اس پر جناب سخت ایکشن لیا جائے۔ انہوں نے پکڑا اس جناب اس پمفلٹ کو، ایسے اٹھا کے کہا کہ یہ پمفلٹ ہے، تم جناب حکام بالا سے مطالبہ کرتے ہو، تمہارا حق ہے تم کرو، میں نہیں کرتا، میں مطالبہ نہیں کرتا، کیونکہ ہم مسلمان خود بگڑ چکے ہیں، ہمارے خود میں ایمان کی رتی موجود نہیں ہے۔ اگر ایمان کی رتی ہوتی تو یہ داڑھی کا مون، قرآن کا منکر، قرآن کے حکام کا منکر کھڑا ہے قرآن لے کر بینر کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں حرمت قرآن پر جان بھی قربان کر دیں گے، ان کو جناب روکا جائے۔ انہوں نے کتھوں روکیے؟ پہلے تو آپ تے رک جا، تو
تو آپ قرآن دی گستاخی تو باز نہیں آندا اسی انہاں نو کتھوں روکیے اسی انہاں نو کتھوں روکیے آپ تو باز آندا نہیں داڑھی منا کے قرآن دی حکم دا منکر ہو کے پمفلٹ چوک کے کھڑائے حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے تو آپ تے حرمت سکھ لے یہ تے یہودی عیسائی بدبخت گندے لعین وہ گندے بندے انہاں گستاخیاں تے کرنیاں نے بدبخت جو ہوئے لعین جو ہوئے لانتی جو ہوئے ساڑھے ملک پاکستان تو تھوڑیاں نہ توہینہ کیتیاں نے اٹھاؤ سوشل میڈیا اے تو انہوں تو آڑے بابے ملن گے مزاران درباراں والے جنہ قرآن دیاں بے حرمتیاں کیتیاں جنہ قرآن پاک دے اتے کھڑا کر کے بیبیاں نو نہلایا ملن گیا تو انہوں ایسی ویڈیوز اے جادو کرن والے کی کر دینے جادو کرن والے کی کر دینے پیشاب نال سورہ فاتحہ لکھ دینے قرآن دی بے حرمتی نہیں دیکھیے بڑے گستاخ بول ساڑھے مسلمان نہیں نے تے کون نے اسی انہوں نے کی کہنا انہوں نے کی کہنا ہے لیکن بات یاد رکھنا یہ سارے ختم ہو جان گے یہ سارے مک جان گے یہ سارے مردہ باد نے انشاءاللہ قیامت دیاں کندہ تک رب دا قرآن چمکدہ رہے گا دمکدہ رہے گا انشاءاللہ ہسی ان ریلیاں کڑیے ریلیاں کرے ہاں اخلاقی حق کے اپنا احتجاجی مظاہرہ کرو پر امن طریقے نال کرو لیکن قرآن تے عمل بھی تے ہونا چاہیے عمل نہ ہوئے ریلیاں کڑ کے سارے سے ٹرے پھر یہ کی فائدہ میں نے ذاتی کہہ رہا سن جی ریلیاں کڑو اکاڑے شہر نکل دیاں پیانے تھے بھی کڑو میں کہا پہلے انہوں قرآن تے عمل تے کروا لیے ریلیاں تے بعد دی گل ہے جدو سارے عمل کرنے والے ہوئے تے پھر ریلیاں تے آپ پہ کڑ لین گے اور اللہ جاندہ میں رو پیا آنسو آگئے اکاڑے شہر جدو سی جا رہے سنا ساڑھے مدرسے دے طالب علم صرف طالب علم یا علماء کرام بس کو 50-60 طالب علم ہونے نے 50-60 بندے اسی ریلی کڑ رہے ساں اسی لے کے جا رہے ساں باقی سارے دکانہ والے دکانہ کھول کے نظارہ سامنے تک رہے سن اللہ جاندہ میری آنکھاں چوان چھو آگئے میرے دل بھی چوان آواز آئی میرے دل بھی چو گلہ اٹھ رہی ہیں سن کیا یار انہاں دا قرآن نال تعلق نہیں یہ مسلمان نہیں نا جڑے دکانہ تے بیٹھے انہاں دا دین نال تعلق نہیں قرآن انہاں دا کچھ نہیں لگدا میرے دل چو آواز آئی کل قیامت دا دن ہوئے گا قرآن ساڑھے بارے آئے گا یاتی یوم القیامت شفیعاً لی اصحابی قرآن آئے گا سفارش کرنے واسطے ساڑھی جڑے قرآن واسطے نکلے جڑے دکانہ جو بیٹھ کے تماشا بیخ دے رہے بزنس مین تے تاجر حضرات انہاں دے بارے قرآن سفارش کر نہیں آئے گا قرآن او دے واسطے آئے گا جنہیں جڑا قرآن واسطے آیا شفیع لی اصحابہ قرآن اپنے ساتھی واسطے آئے گا اللہ اکبر اللہ درات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا اللہ اکبر اللہ درات محترم اس واسطے رب دا قرآن بھی محفوظ ہے نبی پاک دا فرمان بھی محفوظ ہے اللہ اکبر اللہ درات محترم قرآن اللہ دے پاک کلامہ چوں اللہ دے پاک کلامہ چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے اچھی آنکھو اللہ دے پاک کلامہ چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے اللہ دے پاک کلامہ چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے جویں نبیاں چوں کل نبیاں دے جویں نبیاں چوں کل نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرائے
اج میں نبیاں چونکل نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرائے اللہ دے پاک کلامہ چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے اور اس جان نے ایک دن جانا ہے اس جان نے ایک دن جانا ہے جدو موت نے آن بلانا ہے اس جان نے ایک دن جانا ہے جدو موت نے آن بلانا ہے جیڑی نکلے قرآن نو پڑھ دے آئی اور جیڑی نکلے قرآن نو پڑھ دے آئی اس جان دا رتبہ وکھرائے اس جان دا رتبہ وکھرائے اللہ دے پاک کلامہ چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے قرآن دا رتبہ وکھرائے جویں نبیاں چوں کل نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرائے اللہ اکبر اللہ درات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا کچھ دینا تو میری طبیعت بڑی خراب ہے تسی محسوس کر دے پہ ہومو گے اللہ اکبر دے بولن اندر دشواری ہو رہی ہے تو انو سمجھن اندر ہوئے گی تدار گزر کرنا لیکن دل دیاں دستیاں تے باتا نوٹ کر لینا اللہ اکبر اللہ درات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا اے تے ایک زمنن گل آ گئی اے سویڈن والی اینا بدبختاں والی جناب زمنن گل آ گئی تے میں جڑی گل کرنا چاہنا تین گلہ میں بیان کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دی ہر ادانو محفوظ کر لیا ہے ذکر تو مراد کلا قرآن نہیں بلکہ حدیث بھی ذکر ہے حدیث بھی محفوظ ہے اللہ اکبر اللہ درات محترم اور دوسرے نمبر تھے حضرت امام صاحب نے اگر نماز مکمل کروائی تے صحابہ نماز کیا نامکمل پڑھ دے رہے تیسرے نمبر تھے جدو نماز حنفی نہیں بڑی سی دسو صحابہ کڑی نماز پڑھ دے سان اللہ اکبر اللہ درات محترم جامع ترمذی اندر آندہ ہے حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک اندر آندہ ہے آقا فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے 72 یا 73 فرقے ہونگے 72 یا 73 فرقے ہونگے سارے کلہم فی النار سارے جہنم اندر جانگے جہنم اندر جانگے کلہم فی النار حدیث نبی علیہ السلام دی جامع ترمذی اندر فرمایا کلہم فی النار سارے جہنم اندر جانگے الا ملت واحدہ مگر ایک جماعت ایک گروہ ایسا ہے جڑا رب دی جنت اندر جائے گا الا ملت واحدہ میں حدیث باسند پڑھ رہا باحوالہ پڑھ رہا جامع ترمذی اندر حدیث نمبر 2641 حدیث نمبر جامع ترمذی اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے فرقے 72 یا 73 سارے جہنم اندر جانگے الا ملت واحدہ مگر ایک جماعت رب دی جنت اندر جائے گی صحابہ نے سوال کیتا اللہ دے پیغمبروں کیڑی جماعت چڑی جنت اندر جائے گی آقا فرماندے نے ما انا علیہ و صحابی جڑی میرے رستے تے ہوئے گی یا میرے صحابہ دے رستے تے ہوئے گی وہ جماعت رب دی جنت اندر جائے گی وہ نماز درست ہوئے گی چڑی نماز نبوی ہوئے گی چڑی صحابہ والی نماز ہوئے گی چڑی حنفی نماز تو پہلے چڑی صحابہ نے نماز پڑھی وہ نماز درست ہوئے گی اللہ اکبر اللہ درات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا وہ نماز درست جڑی صحابہ نے پڑھی یا نبی علیہ السلام نے پڑھی اللہ اکبر اور پھر گل سنو اعتراض کیتا جاندہ اعتراض نماز تے پہنچی نہیں صحیح البخاری اندر آنا ہے صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی نماز ممبر تے چڑھ کے پڑھائی نماز ممبر تے چڑھ کے ممبر تے کھڑے ہو کے صحیح البخاری دے حوالے نال ذکر کر رہے ہو ممبر تے چڑھ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی
نبی پاک نے قیام کیتا منبر تے چڑھ کے صحابہ دیکھ رہے سن رکوع کیتا منبر تے چڑھ کے جدو سجدہ کیتا نا ادو تھلے اتر کے سجدہ کیتا اور پھر نبی علیہ السلام منبر تے چڑھے نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں نے نماز منبر پر اس لیے چڑھ کر پڑھی ہے تاکہ لوگوں کا اعتراض دور ہو جائے ہمیں پیغمبر کی نماز نہیں پہنچی میں نے منبر پہ نماز اس لیے چڑھ کر پڑھی ہے تاکہ جو دور بیٹھا ہے اس کو بھی پتہ چل جائے میں نے نماز کس لیے پڑھی ہے صلو کما رأیتمونی اصلی نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے نماز اونج پڑھنی ہے جی میں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی صحابہ کرام نے نماز دسی ہے صحابہ کرام نے نماز دسی اور پتہ کیویں دسی پتہ کیویں دسی اے تہاڈے 4K کیمرے تیرا DSLR کیمرہ او کوریج نہیں کر سکدا او کوریج تہاڈے کیمرے نہیں کیتی تہاڈے کیمرے او کوریج نہیں کر سکدے جیڑی نبی علیہ السلام دی نماز دی کوریج صحابہ کرام نے حدیثاں وچ بیان کر چھڈی جویں صحابہ نے دسیاں نماز نبی علیہ السلام دی اللہ دی قسم میں پڑھ کے حیران ہو گیا نبی پاک صحابی بیان کر دے نبی توجہ یار توجہ دے میرے ول نبی علیہ السلام نماز اندر انگلی کیویں کھڑی کر دے سن صحابی نے اے بھی دسیا نبی پاک دیاں اے انگلاں کتھے ہوندیاں سن نبی پاک دی اے انگل کیویں کھڑی ہوندی سی صحابی بیان کر دے نبی علیہ السلام دی انگل سیدھی نہیں ہوندی سی سیدھی نہیں ہوندی سی بلکہ نبی علیہ السلام دی انگل تھوڑی جی ٹیڑھی ہوندی سی خم ہوندا سی نبی علیہ السلام دی انگلی اندر خم ہوندا سی انج کر کے تھوڑی جی ٹیڑھی تیرا DSLR کیمرہ جواب دے چھڑدا ہے تیری او کوریج تیرے 4K کیمرے نہیں کر سکدے جو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام دی نماز دی کوریج کر چھڑی ہجے کہیں دیو نماز نہیں پہنچی ہجے کہیں دیو نماز نہیں آئی حال بھی اعتراض کیتا جائے تے بس پھر اور نبی علیہ السلام دی نماز پتہ کنی محفوظ ہے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا نبی علیہ السلام دی اداواں کنیاں محفوظ نے اداواں محفوظ پتہ کنیاں نے وہ جس نبی دی چھوٹی چھوٹی ادا رب نے محفوظ کر چھڑی ہے پتہ کیڑیاں دعویٰ محفوظ نے نبی علیہ السلام دی ادا حضرت سلمان فارسی کو نا ایک یہودی نے پوچھیا کیا تہاڈے نبی نے تانوں قضائے حاجت دا بھی طریقہ دسیا ہے فرمایا ہاں اللہ دے پیغمبر نے سانوں قضائے حاجت دا بھی طریقہ دسیا ہے پیشاب کس طرح کرنا ہے سانوں نبی پاک نے پیشاب کرن دے طریقے بھی دسے نے صحابی بیان کرتا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے گئے نبی علیہ السلام نے مجھ سے 3 ڈھیلے منگوائے مجھے جناب مٹی کے ڈھیلے 2 ملے ایک میں نے گوبر کا ٹکڑا پکڑا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا نبی علیہ السلام نے 2 مٹی کے ڈھیلے پکڑے تیسرا جناب گوبر کا ڈھیلا پھینک دیا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا پیشاب کرتے وقت 3 ڈھیلے استعمال کیا کرو قبلے کی طرف منہ نہ کیا کرو اور نرم جگہ پر پیشاب کیا کرو اور بات کو یاد رکھنا قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کرنا جب فضا میں ہو تو قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرنی اور 3 ڈھیلے سے کم استعمال نہیں کرنا اور جدے پیشاب کرن دا جدے قضائے حاجت دا طریقہ ساڑھے تک پہنچ گیا ہے میں کیویں من لواں اس پیغمبر دی نماز نہ پہنچی ہوئے جس پیغمبر دی قضائے حاجت دا طریقہ ساڑھے تک پہنچ گیا ہے کیویں منی دی نماز نہ پہنچی ہوئے جدی رب نے قضائے حاجت دے طریقے محفوظ کر لینے وہ دی نماز کیویں نہ محفوظ ہوئے صحابی کہندا ہے صحابی حضرت مامون بن ربی رضی اللہ عنہ 5 سال دے صحابی نے 5 سال عمر بچے دی
کہندے نے نبی علیہ السلام ساڈے گھر اندر آئے، نبی علیہ السلام نے وضو کیتا، وضو کر کے نا وضو کردیاں نبی علیہ السلام نے پانی منہ اندر لیا، نبی علیہ السلام نے کلی میرے منہ تے کیتی، نبی علیہ السلام نے اپنی کلی دا پانی میرے منہ تے سٹیا، او جدی نکی دی ادا اللہ نے محفوظ کر دیتی ہے، میں کیویں بندہ دی نماز نہ پہنچی ہوئے۔ صاحب ہی بیان کر دے، اسی گفتگو کر رہے سا، اسی بحث کر رہے سا، اسی تقدیر دے حوالے نال بحث کر رہے سا، تقدیر دے حوالے نال تقدیر دے مسئلے اندر اسی بحث کر رہے سا۔ نبی علیہ السلام آئے، نبی علیہ السلام نے سنیا، فرماندے نبی علیہ السلام غصے اندر آ گئے، نبی علیہ السلام دا چہرہ انج لال ہو گیا، نبی علیہ السلام دے چہرے تے انج لال گئی اور سرخی آ گئی، انج لگدا سی جی میں نبی علیہ السلام دے چہرے تے انار نچوڑیا ہوئے۔ او اگر پیغمبر دی اے ادا محفوظ ہے، میں کنے بندہ پیغمبر دی نماز نہ پہنچی ہوئے۔ اے ادامہ صحابہ نے محفوظ کر کے پہنچا دیتیاں، رب نے محفوظ کر لیاں، کنے بندہ نماز نہ پہنچی ہوئے۔ یہ تے دن دیاں گلاں نے، یہ تے دن دیاں گلاں نے۔ حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے رات دا وقت ہے، نبی علیہ السلام میرے بستر تے تشریف لے آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں اپنے رب نال کو گلاں کرنا چاہنا، مینوں اجازت ہے؟ فرمایا اللہ دے پیغمبر تانوں اجازت ہے، تسی کر سکدے ہو۔ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام گئے، وضو بنایا، نماز اندر آئے، نماز پڑھی، سجدے اندر گئے، نبی علیہ السلام جدو قیام اندر سن اتنا روئے نبی علیہ السلام دی داڑھی مبارک تر ہو گئی، پھر نبی علیہ السلام سجدے اندر گئے، سجدے اندر اتنا روئے کہ سجدے والی جگہ زمین گیلی ہو گئی، اور جس پیغمبر دے آنسو محفوظ نے میں کیویں مننا نماز محفوظ نہ ہوئے، جدے آنسو رب نے محفوظ کر چھڑے نے میں کیویں مننا دی نماز نہ پہنچی ہوئے، جدے آنسو پہنچ گئے، جدے سانو ایک ادا دا پتہ لگ گیا۔ اور اے تے رات دی گل ہے تنہائی دی۔ ایک صحابی بیان کردہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں ایک رات نبی علیہ السلام دی نماز ویکھن گیا، اللہ دے پیغمبر دی نماز ویکھا صحیح، نبی علیہ السلام رات رو قیام کیویں کردے نے؟ فرماندے نے میں گیا، نبی علیہ السلام رات ستے آرام کیتا تے نبی علیہ السلام رات ستے پہ خراٹے مارن لگ پہ، نبی علیہ السلام دی خراٹیاں دی آواز سنی، حدیث پاک صحیح البخاری اندر صحابی بیان کرتا میں نبی علیہ السلام دے خراٹے دی آواز سنی، جس پیغمبر دے خراٹے محفوظ نے میں کیویں مننا اس پیغمبر دی نماز محفوظ نہ ہوئے، میں کیویں مننا اس پیغمبر دا رفع الیدین نہ پہنچیا ہوئے۔ رب نے محفوظ کر دیتا ہے، رب دا قرآن حفاظ کرام دے سینیاں وچ محفوظ ہے، نبی دی سنت اہل حدیثاں دے عمل وچ محفوظ ہے، نبی دی سنت محفوظ ہے۔ اور اے گالے تنہائی دی، اے گالے مجموعی نبی علیہ السلام دی تنہائی دی گل دسا، حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے حدیث پاک حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام میرے بستر تے تشریف فرما، توجہ میرے وال رکھنا، سونا نہیں نبی علیہ السلام میرے بستر تے تشریف فرما نے، نبی علیہ السلام پاؤں والی سیر تے نماز پڑھ رہے نے، نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، تے جدو نبی علیہ السلام قیام اندر میں لتاں لمیاں کیتیاں ہوئی ہیں سو رہیاں، جدو نبی علیہ السلام سجدے اندر جان دے میرے پاؤں نو ہلکا جا دبان دے، ٹچ کر دے، انگلی نو مس کر دے، فرماندیاں جدو نبی علیہ السلام ہاتھ لا دے میں پاؤں اپنا پیچھے کر لیں دی، نبی علیہ السلام سجدہ کر دے، جدو سجدے تو سر اٹھا کے کھڑے ہوندے میں جناب پھر لتاں لمیاں کر لیں دی، اور جس پیغمبر دی تنہائی دی اے ادا ساڑھے تک پہنچ گئی ہے، میں کیویں مننا اس پیغمبر دی نماز نہ پہنچی ہوئے۔ یہ تے گالے تنہائی دی، حضرت اماں جی عائشہ فرمایا صحیح البخاری حوالے کا ذمہ دار یہاں سے حوالہ ملے گا، بغیر دلیل کے بات کرنا میری عادت نہیں۔ حضرت اماں جی فرماندیاں نے نبی علیہ السلام تے میں اکٹھیاں اسی غسل کر رہے ہیں، درمیان اندر ٹپ پہ آئے، نبی علیہ السلام پانی پر دے پہنے، نبی علیہ السلام پانی پر کے اپنے برتن نال اپنے جناب اپنے جسم تے پاندے نے، جلدی برتن پانی جناب پر کے غسل کر رہے نے، میں آکھیا اللہ دے پیغمبر میرے واسطے بھی کچھ پانی چھڑ دیا جے، بعض دفعہ انج ہوندا میں اپنا برتن پر دی، نبی علیہ السلام ٹپ دے وچوں بھرن دی بجائے
میرے برتن جو پانی پر کے اپنے ہوتے پا لیں دے وہ جس پیغمبر دی تنہائی دی اے بات محفوظ ہے اس پیغمبر دی نماز کیویں نہ محفوظ ہوئے گی وہ دی نماز کیویں نہ محفوظ ہوئے گی وہ تے زمین دیاں گلاں نے وہ تے زمین دیاں گلاں نے رب نے آسماناں دیاں گلاں بھی پیغمبر دیاں محفوظ کر چھڑیاں نے ہمیں راج دے دن نہیں اگے آ رہے نبی اسلام میں راج دی رات آسمانہ تے گیا سیر کی تھی فرمایا پہلے آسمان تے حضرت آدم نال ملاقات ہوئی دوسرے آسمان تے گئے انبیاء کرام نال ملاقات ہوندیاں گئیاں فرمانے نے میں جدو بیت المعمور تے پہنچیا بیت المعمور تے ایک بابا بزرگ ٹیک لا کے بیٹھا ہے میں پوچھا جبریل ہے کون نے فرمایا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھ کے کھڑے ہو کے ویلکم کیتا نال فرمایا مرحبا بی ابن صالح و نبی صالح میرا پتر آیا اللہ دا نبی آیا اللہ دا لاڈا نبی آیا میرا پتر آ گیا اور جس رب نے آسمانہ دیاں گلاں محفوظ کر لیاں میں کیویں مننا اس پیغمبر دے مدینے دیاں گلاں محفوظ نہ ہون محفوظ نے اللہ دی قسم ہے آخری گل کر کے گل مکان لگا اور سرے تے گنڈ پان لگا نماز انفی پڑھ دے ہو نا نماز انفی نماز محمدی نماز محمدی پڑھو نماز محمدی جب نماز حنفی نہیں تھی تو بتاؤ صحابہ کون سی نماز پڑھتے تھے وہ نماز محمدی تھی جو صحابہ پڑھتے تھے وہ نماز محمدی تھی اللہ دی قسم ہے ساڑھی نماز غلط نہیں ہو سکتی اللہ دی قسم قرآن پاک میرے ہاتھ اندر قرآن پاک میرے ہاتھ میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں گھر کی چار دیواری میں نہیں ساڑھی نماز غلط نہیں ہو سکتی اللہ دی رحمت و توفیق نال ساڑھی نماز صحیح ہے اٹھو نماز انفی پڑھنے والا اٹھ کے قرآن پڑھ کے کہے میری نماز ٹھیک ہے میں ساری نماز انج پڑھنا جی میں نبی اسلام نے نماز پڑھی اٹھے کہے نا ساڑھی نماز ٹھیک ہے اگر ساڑھی نماز غلط ہوئے اسی تو آڑے مجرم ہوواں گے قیامت والے دے اسی تو آڑے مجرم ہوواں گے جے ساڑھی غلط ہوئے جے تو آڑی ٹھیک ہوئے اسی پھر بھی مجرم ہوواں کیوں جی علی رضا بولدہ نہیں جے ساڑھی غلط ہوئے اسی پھر بھی مجرم جے تو آڑی ٹھیک ہوئے اسی پھر بھی مجرم جے ساڑھی تو ہنو نماز جہنم اندر لے جائے اسی پھر بھی مجرم یہ تو اڈی جنت لے جائے اسی پھر بھی مجرم گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ اور آخری گل سنو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے نازل کیا اس ذکر کو ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں اللہ نے نماز آسمانہ تو نازل کی تھی تو آڑے چو مکہ مدینے کیڑا گیا ہے مکہ مدینے دے کون گیا حاضری کیڑی دے کیڑا بندہ دے کیا ہے حج عمرہ کنے کیتا ہے ماشاءاللہ تُسا کیتا ہے اللہ تعالیٰ سارے نو لے جائے تعالیٰ سارے نو لے جائے رمضان دے مہینے اندر لے جائے اللہ تعالیٰ مدینے اندر موت نصیب کرے اچھی کہو اللہ تعالیٰ ہر سال لے کے جائے اور جدو مکے جاؤ نا مدینے جاؤ اتھے نبی دا مسلح مدینے اندر موجود ہے رب دا گھر بیت اللہ الحرام موجود ہے جا کے ویکھنا جڑے پڑھ کے آئے نے انہوں کو پوچھنا کہ اتھے نماز کیڑی پڑھی جاندی ہے اور میں ایک دعویٰ کرن لگیا اور چیلنج کرن لگیا قرآن پڑھ کے کرن لگیا اللہ دی رحمت نال جاؤ مکہ دی تاریخ اندر بیت اللہ دی تاریخ اندر مدینہ مسجد نبی دی تاریخ اندر ایک نماز حنفی پڑھی گئی ہوئے میں منبر تے کھڑا ہونا چھڑ دیاں گا اگر نماز حنفی ایک دن ایک رکت نماز حنفی پڑھی گئی ہوئے اگر نماز محمدی پڑھی جاندی ہوئے نا اتھے پھر آ کے اپنی نماز تے غور کریں سوچیں کہ میری نماز کدھر نو جا رہی ہے نہ ساڑھے پلے زکاة ہے نہ چاجنر روزے نے نہ جناب چاجنر ساڑھے پلے حاج ہے ایک نماز ہے ساڑھے کھاتے اندر جڑی اسی ادا کرنی ہے اور ہر صورت کرنی ہے اگر اوہی نہ ٹھیک ادا کریے اوہی پیغمبر دی سنت دے مطابق نہ کریے اللہ دی قسم نماز محمدی محفوظ ہے جی میں رب نے قرآن دی حفاظت کی تھی ہے
ایویں نبی دے فرمان دی بھی حفاظت کیتی ہے، مکے دی بھی حفاظت کیتی ہے، مدینے دی بھی حفاظت کیتی ہے۔ تو ہاڈے بقول نبی الاسلام حاضر ناظر موجود ہے، انہاں دے بقول جڑے کہندے نبی الاسلام حاضر ناظر نے، جی ایتھے تاڑے پاکستان چ حاضر نے تاڑے بقول پھر اوتھے تے بلاولا حاضر نے، مسجد نبی تے بلاولا حاضر نے، اوتھے نماز محمدی پڑھی جاندی، کیوں جی اوتھے نماز محمدی پڑھی جاندی ہے کہ نبی الاسلام نے کدی بھی نہیں روکیا نماز محمدی چھڑ کے نبی پڑھو، نہیں روکیا۔ اوتھے نماز قیامت تو لگی ہے، آج تک نماز محمدی پڑھی جا رہی ہے اور قیامت تک نماز محمدی پڑھی جائے گی انشاءاللہ۔ نماز محمدی قیامت تک محفوظ رہے گی کیونکہ اے ہے ہی نماز سچی، یہ دے اندر شک ہو ہی نہیں سکدا۔ اللہ سانو سارے نو او نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے جڑی نبی پاک نے پڑھی ہے، صحابہ نے پڑھی ہے، صحابہ نے سکھلائی ہے۔ اللہ سانو او نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ساڈا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اور اللہ دی قسم ہے اے نہ سمجھنا کہ منڈا خطابت چمکان واسطے گلاں کردا پیا، نا میری عادت نہیں، قرآن پاک میرے ہاتھ اندر ہے۔ اللہ میں نے اس دن تو پہلے موت دے دے، میں اگر کسی نو ہائی لائٹ ٹارچر کرنے واسطے گلاں کراں، نہ میرے اندر مسئلہ کی تعصب ہے، نہ میں تہاڈے نامہ تو بھی واقف نہیں، میں تہاڈے نامہ تو بھی واقف نہیں، میں تانوں جاندا بھی نہیں، میں تانوں پہچاندا بھی نہیں۔ کوئی ایک دوست نے نامہ تو واقف ہے جڑے میرے جان والے نے، باقی میں کسی دے نام تو بھی واقف نہیں، نہ میری تہاڈے کسی نال ذاتی دشمنی ہے، نہ کوئی مسل کی دشمنی ہے، نہ بلکہ میں اللہ دی رضا واسطے اس رب نو سامنے رکھ کے، اپنے حساب و کتاب نو سامنے رکھ کے، اپنی قبر و حشر نو سامنے رکھ کے یہ گلاں کیتیاں نے، اللہ دی قسم اٹھا کے کیتیاں نے۔ اگر میں غلط ہاں اللہ میں معاف کر دے، میں اور اللہ دی قسم رات نو میں 2 رکعتاں پڑھ کے یہ دعا کیتی، اللہ میری زبان چوں کوئی ایسا جملہ نہ نکلوائیں، اللہ دی قسم اٹھا کے کہیں نہ ممبر تے کھڑا، جھوٹ بولن دا عادی نہیں ہاں، اے ممبر بڑا ذمہ دار ہے، ایتھے جھوٹ نہیں بولیا جاندا۔ میں 2 رکعتاں پڑھ کے دعا کیتی، اللہ میری زبان چوں حق نکلوائیں، کوئی ایسا جملہ نہ ہوئے جڑا میری زبان چوں نکلے اور کل قیامت والے دن میرے واسطے وبال جان بنے، ایسا جملہ اللہ میری زبان چوں نہ نکلوائیں، مینوں ہر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق دیویں، اور میں اپنے مالک دی پورا مینوں یقین ہے کہ میں گلاں کیتیاں نے رب دی توفیق نال۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی کہہ کے اور سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اذا مانا اللہ میرا کوئی علم نہیں جڑا تو سکھلایا ہے، کوئی میرے کول علم ہے، میں اس علم دے وچوں گلاں کیتیاں نے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔